بلایا گیا، لڑکی ادھر بیٹھی، بیچ میں پردہ حائل کیا گیا، علامہ سید مرتضیٰ علیہ رحمہ اس طرف۔ سوال ہوا، اے لڑکی، میں نے سنا ہے کہ تیری عمر 22 سالہ، تو 22 سال کی ہو، مگر نظر 80 سالہ ضعیفہ آتی ہے۔ کہا جی سرکار آپ نے بہتر سنا، یہ صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتا اس حال کو کیسے پہنچی؟ کہا توجہ رہے، یہ ان کے لیے ہے جو محبت نہیں کرتے فاطمہ ان کی اولاد سے یا فاطمہ کے شوہر سے، ان کے لیے یہ واقعہ۔ وہ کہتی ہے سرکار میرا ایک بھائی تھا جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، عنفوان شباب میں ابھی اس نے قدم رکھا، ٹین ایج میں موت ہو گئی، نوخیز تھا، لقمہ اجل بن گیا۔ کہا میں اپنے بھائی کے فرط محبت میں بڑی آوازاری میں نے کی، بے ہوش ہو جاتی تھی، بہت روتی تھی۔ میرے بھائی کے جنازے کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا، لوگ لے کر جانے لگے، میں اپنے بھائی کے جنازے کے تابوت کو میں پکڑے ہوئے، میں کہتی تھی کہ نہیں میں اپنے بھائی کو نہ جانے دوں گی، خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ کہا لوگوں نے مجھے تسلی و تشفی دی، لوگوں نے کہا جو مر جاتے ہیں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، صبر کرو۔ اللہ صابروں کے ساتھ ایک طرح طرح کی تسلیاں مجھے دی گئیں۔ دینے کے بعد کہا جب جنازہ چلا گیا قبرستان میں دفن کرنے لگے، میں بھائی کی محبت میں چھپتے چھپاتے دور جا کر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی لوگ میرے بھائی کی قبر سے دور ہوئے، میں نے ساتھ ایک کدال رکھا تھا، میں نے جلدی جلدی کھودنا شروع کیا، بھائی کے قبر سے متصل گڑھا کیا۔ گڑھا کرنے کے بعد اتنا میں نے سوراخ کیا کہ اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھوں۔ کا قبلہ میں نے دیکھا، میرا بھائی کا مردہ جنازہ کفن میں لپٹا ہوا رکھا ہوا ہے کہ اچانک میرے بھائی کی قبر حجرہ نما بن گئی۔ اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ دو نوری فرشتے آگ کا گرز لیے ہوئے میرے بھائی کی قبر میں داخل ہوئے۔ ایک نوری خادم آیا، اس نے نوری کرسی رکھی، اس پر ایک جوان آ کر بیٹھا جس کے چہرے اور پیشانی سے جلالت ٹپک رہی تھی، نور ساطع ہو رہا تھا۔ کہا جیسے ہی وہ جوان آ کر بیٹھا، وہ جو فرشتے آئے تھے سوال کرنے، وہ ادب سے کھڑے ہو گئے سر جھکا کر، میرے بھائی کی روح کو میرے بھائی کے جسم میں داخل کیا، مردہ جسم میں داخل کیا۔ میرا بھائی زندہ ہوا۔ زندہ ہونے کے بعد میرے بھائی سے پہلا سوال کیا ان لوگوں نے، کہا من رب، بتا تیرا رب کون ہے؟ اور یہ کہنے کے بعد آتشی گرز کو غضب میں اٹھائے ہوئے تھے کہ جواب نہ دے گا تو عذاب کریں گے۔ کہا میرا بھائی گھبرایا، وہ گھبرانے لگا، جواب دینا چاہتا تھا، زبان لکنت کر جاتی تھی، جواب نہیں دے پاتا تھا۔ صاحب کرسی نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ کہہ دے اللہ جل جلالہ ربی۔ میرے بھائی نے فوراً جواب دیا اللہ جل جلالہ ربی۔ فرشتوں نے دوسرا سوال کیا من نبی جو، بتا تیرا نبی کون ہے؟ کہا پھر میرے بھائی کی زبان لکنت کھانے لگی، میرا بھائی جواب نہ دے پایا۔ میں اس کرسی والے کا شکریہ ادا کر رہی تھی، اے کرسی والے تیرا بہت شکریہ، تو نے میرے بھائی کی مشکل کشائی کی۔ تو کون ہے میں جانتی نہیں، لیکن میرے بھائی کی مشکل کشائی کر رہا ہے، اس کے بھی مشکل کشائی کر دے، بتا دے کہ نبی کون ہے۔ فوراً اس نے کہا کیوں نہیں بتا دیتا، محمد النبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا میرے بھائی نے فوراً بتا دیا محمد النبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا جیسے ہی پوچھا ان لوگوں نے بتا من امام کو من ولی جو، بتا تیرا امام کون ہے، تیرا ولی کون ہے؟ کہا میرے بھائی کے چہرے پہ ایک رنگ آیا ایک رنگ چلا گیا۔ صاحب کرسی نے کرسی پیچھے کر لی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا، میرے بھائی کی زبان لکنت کھانے لگی، میرا بھائی جواب نہ دے پا رہا تھا۔ نکیرین بار بار کرس سے اشارہ کرے بتا جلدی، جواب نہیں تو عذاب نازل کر دیں گے، بتا۔ کہا جب میرا بھائی جواب نہ دے پایا، میں تڑپ کر کہنے لگی اے صاحب کرسی تیرا بڑا احسان ہے اے جوان کہ تو نے میرے بھائی کی مشکل کشائی کی، اب کیوں نہیں جب یہ پوچھ رہے من امام کا من ولی تو میرے بھائی کی مشکل کشائی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہا اس جوان نے کہا اے لڑکی تو نہیں جانتی، تیرا بھائی مسلمان تھا، اللہ کو مانتا تھا، تو میرا کام ہے مشکل کشائی کرنا، میں نے مشکل کشائی کر دی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں۔ تیرا بھائی مسلمان تھا، وہ محمد کا کلمہ پڑھتا تھا، میرا فرض بنتا تھا محمد کے حوالے سے میں نے مشکل کشائی کر دی۔ اے لڑکی سن، میں علی ابن ابی طالب ہوں، اگر تیرا بھائی زندگی میں ایک بار بھی مجھے امام مان لے
وحشی گرز سے جو عذاب کیا میرے بھائی پر، تو وہ قبر جو حجرہ نما تھی وہ آگ سے پٹ گئی کہ اس منظر کو میں نے جب دیکھا بے ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آئی سر کے بال سفید ہو گئے، بوے سفید ہو گئی، روئے سفید ہو گئے، اور میرے جسم پر چہرے پر جھرریاں پڑ گئی. کہا جب میں گھر آئی، گھر میں سارا واقعہ بیان کیا تو میرے گھر والے علی ولی اللہ کے قائل ہو گئے. محلے میں جن جن لوگوں نے پوچھا 21 سال کو پہنچی، میں نے سب کو بتایا، واقعہ بتایا. اور علامہ تب سے لے کر آج تک اور جب تک میری حیات رہے گی تب تک میں ہر مسلمان سے پوچھتی ہوں اور کہتی ہوں یاد رکھو لا الہ الا اللہ سے کام نہیں چلے گا، محمد رسول اللہ سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ علی ولی اللہ کے قائل نہ ہو. سلام پڑھے محمد وآل محمد. حب فوت ما ينفع فی مئات مواطن. 100 مقامات میں سے ایک جگہ قبر، موت، قبر، صراط، پل صراط، وہاں بھی فاطمہ کی محبت کام آئے گی. کیوں؟ پل صراط ہے کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. میرا مولا کہتا ہے، میرے مولا سے پوچھا گیا صراط کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا لوگ ادھر سے پار ہوتے رہیں گے. اب اس جملے میں خطیبانہ حاشیہ آرائی بھی ہے، داد بھی چاہوں گا آپ سے اور دیں گے آپ مجبور ہو. میرا مولا کہتا ہے صراط کچھ نہیں، جہنم کے وہ پار میں رہوں گا. ہر آنے والا آنا چاہے گا صراط پہ سے گزر کے مجھ تک. کہا جس کے پاس ہماری ولا ہوگی، فاطمہ کی محبت ہوگی، فاطمہ کے بچوں کی محبت ہوگی، 12 امام 14 معصومین کا ماننے والا قائل ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں، ہر آنے والا آئے گا اور میرا مولا کہے گا جہنم سے، کیا کہے گا؟ ھذا لی و ھذا لک، ھذا لی و ھذا لک، ھذا لی و ھذا لک، ھذا لی و ھذا لک. جہنم یہ تیرے لیے ہے، جہنم چھوڑ یہ میرے لیے ہے، یہ تیرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ تیرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے. اب جب یہ جملہ امام فرمائیں گے میرا دل کہتا ہے کہ جہنم ضرور کہے گے میرے مولا کب تک آپ کہیں گے یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے. اے میرے مولا علی، جو آپ کا ہے اسے چھیڑوں گی نہیں، جو ہمارا ہے اسے چھوڑوں گی نہیں. سنت رسول ہے یا علی مدد کرنا. کوكب دری، برادران اہل سنت کے عالم نے کتاب لکھا، اس میں نے پڑھا، وہ لکھتے ہیں کہ جنت کا دروازہ سونے کا بنا ہوگا، سونے کے پترے کا ہوگا، اس پر یاقوت کا کڑا ہوگا. یاقوت پتھر یہ میں پہنا ہوں نا، اس کا جنتی یاقوت ہوگا. یہ نہیں، یہ تو ڈپلیکیٹ بھی ہو سکتا ہے. کیا بھروسہ ہے یہاں انسان کا؟ ہاں، بے ایمانی، کالا بازاری. انسان صبح نکلتا ہے، دن بھر ہائی پر رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے. سگنل پہ پہنچا، پولیس نے پکڑ لیا، کچھ نہیں ملا تو ہیلمٹ سپریم کورٹ کا آرڈر، RC کاٹ دی، وہاں ٹینشن. آگے بڑھا، دودھ میں ملاوٹ، وہاں ٹینشن. جہاں جہاں بھی جاتا رہتا ہے. سرکاری کام میں اللہ بچائے مومنوں کو خاص طور سے بڑے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. یاقوت کا کڑا ہوگا سونے کے پترے میں. کوئی بھی ہو دنیا کا، کوئی بھی ہو، مائی کا لال، آدم سے عیسیٰ تک، انبیاء علیہ السلام، اوصیاء علیہ السلام، جس نے چشمہ ولایت سے کچھ پی لیا، سیراب ہوئے، ساری خلائق جو جنت کی مستحق ہوگی،
وہ جنت کے دروازے پر آنے کے بعد بند دروازہ ہوگا. کوکب دری پڑھنا، اہل سنت عالم دین نے لکھا ہے، سید محمد صالح کشفی الحنفی ترمذی سنی وہ لکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر جو مستحق ہوگا جنت کا آنے کے بعد جنت بند نہیں. اس طرح سے نہیں، میں اس طرح سے سمجھتا کہ جو بچے ہیں نا وہ سمجھیں. میری مجلس بچوں کے لیے ہوتی ہے. میرے بچوں، جب آپ کسی کے گھر جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ دروازہ بند ہوتا ہے یا نوک کرتے ہو دق الباب قرا کرتے ہو یا کیا کرتے ہو؟ کال بیل ہے نا. تو جب بیل بجاتے ہو، مثلا اگر کوئی مسلمان ہے، بیل اپنے اپنے پسند کی چیز ہے، ہر آدمی کو جس کو جو پسند ہے. اب مثلا ایک ہمارے ہندو بھائی ہیں، آپ نے وہاں لگایا بیل کی، تو ہو سکتا ہے ان کے یہاں جو ہے وہ کچھ بھی چلنے لگے، بھجن کی آواز آنے لگی. کسی مسلمان کے یہاں آپ نے کال بیل کے اندر سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے سنا کہ نہیں، موحد پرست لگتا ہے کہ بیل بھی جو ہے اللہ اکبر کی لگا رکھی ہے. اب میں سوچتا ہوں اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ نے کون سی کال بیل لگا رکھی ہے جنت میں؟ اللہ کو کیا پسند ہے؟ یہ سنی عالم لکھتے ہیں اپنے کتاب میں، کہتے ہیں کہ ہر آنے والا جنت کے دروازے پر یاقوت کی گھنٹی لگی، جو یاقوت کا کڑا ہوگا بجائے گا کہ کھولنے کے لیے کال بیل کرے گا. جیسے ہی یاقوت کو بجائے گا اندر جنت میں آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. جسے شک ہوگا دیکھ لے گا. کوکب دری عام کتاب ہے، گھر گھر میں مل جائے گی. جو رکھتے ہوں گے کتاب کے شوقین ہوں گے، حلقہ یاقوت کا ہوگا، بجائیں گے یا علی کی آواز گونجے گی. کیوں نہ گونجے؟ جسے جو پسند ہوتا ہے وہ لگاتا ہے نا. اللہ کو اپنا ولی پسند ہے اور اس میں کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے. دو سے چھوٹا، دونوں سے چھوٹے ہیں میرے مولا، رسول اللہ سے بھی اللہ سے بھی، مگر دونوں بے پناہ محبت کرتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہاں کہ کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ نے بھی اپنی فضیلت علی کو دی، رسول اللہ نے بھی دے دی. یہی وجہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں اے علی اگر تم نہ ہوتے تو اللہ فضیلت تو خلق ہی نہ کرتا. ہے کہ نہیں؟ تو تیسری کون سی جگہ ہے؟ میہاں صراط ہو گئی. میزان، میزان وہ جگہ ہے جہاں آپ کے اعمال تولے جائیں گے. اعمال کس کے پاس آئیں گے؟ وہ مالک یوم الدین ہے اور علی حاکم یوم الدین ہے. اس حاکم کے پاس آئیں گے اعمال، اور جو فاطمہ سے محبت کرے گا ان کی اولاد سے کرے گا، ان کے شوہر سے کرے گا، بس چاہے گنہگار کیوں نہ ہو. میں پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں، غلط کہوں ممبر سے پکڑ کے اتار دیجیے. ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، چیخ کر کہہ رہا ہوں، شیعہ ہوگا ولایت ہوگی، اس کے پاس 14 سے محبت ہوگی، کتنا بھی گنہگار ہوگا مقدر اس کا جنت ہے. یہ الگ بات ہے کہ زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی منزل پر ہوگا تو جو گنہگار ہوگا وہ اس منزل پر نہیں پہنچ پائے گا. جو اعمال صالح انجام دے گا اس کے لیے کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اعمال صالح انجام دینے والے کو وہ کیا ہوگا؟ برزخ کی منزلیں آسان تر ہوں گی اس کے لیے. نہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں سامنے کی بات سوچا کیجئے. رسول کی حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا شہید مرے گا، توبہ شدہ اٹھے گا، مغفرت شدہ اٹھے گا. رسول کہہ رہا ہے، کوئی عام بشر نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے. یہ تو ہم ہیں کہ ہم نے حدیث اور قرآن میں فرق پیدا کر دیا. یہ تو محشر میں دیکھنا اور پوچھنا اللہ سے فرق کیا ہے؟ فرق کچھ نہیں ہے، یہ ہم نے کر دیا. وہ کلام اللہ ہے، یہ کلام النبی ہے. باقی یہ جو بھی ہے یہ کل پوچھنا کہ حقیقت کیا ہے یہ دونوں کی. رسول فرما رہے ہیں، عائشہ نہیں کہا کہ زندگی گزارے، ماتا مرے خاتمہ بالخیر ہو، وہ شہید مرے گا چاہے جتنا گنہگار ہو، توبہ شدہ اٹھے گا چاہے جتنا گنہگار ہو، مغفرت شدہ اٹھے گا چاہے جتنا گنہگار ہو. تو آخر یہ ہے کیا؟ کہا انما ریب رجس، شک نجاست ہے. کبھی شک نہ کرنا ہم پر. شک کرو گے جہنم چلے جاؤ گے، ماتم کرتے رہو گے جہنم چلے جاؤ گے، روزہ رکھتے رہو گے فقہ جعفری پہ رہ کے مسلک جعفریہ پہ جہنم چلے جاؤ گے، نماز پڑھتے رہو گے جہنم چلے
شک نجاست ہے، جہاں نجاست ہوگی وہاں کے پھر نہیں آتے۔ مثال دوں، نوح کی قوم اشراف قوم، آپ بھی آج کہتے ہیں نا اشراف، مطلب متمول طبقے والے، جس علاقے میں رہتے ہیں اسے آپ پوش کہتے ہیں نا، پیسے والے، صاحب ثروت۔ نوح سے کہیں نوح یہ تمہارے ساتھ جو لوفر لچے لفنگے بیٹھتے ہیں، گندے سندے لوگ، ان کو ہٹاؤ تو ہم آئیں۔ نوح نے جو کہا قرآن نے لکھ دیا ہے، آیت ہے، روایت نہیں ہے، دیکھ لینا، خود بھی مطالعہ کیا کرو، مولوی بھروسے نہ رہا کرو، بھروسہ مولا کا رکھو، مطالعہ خود کرو۔ کیا کہا؟ نوح ان کو ہٹاؤ، یہ لوفر ہیں، لچے ہیں، لفنگے، آج ہم بھی علی والوں کو کہہ دیتے ہیں، کیا کرتا ہے، ٹہلتا رہتے دن بھر، نہیں کرتا ہے تو خود فکر کرو۔ سرکار کی حدیث ہے، وَأَوْلِمَ يُوَالِينَ وَلَوْ كَانَ قَاتِلُ الْأَبِيِّ وَأَوْلِمَ يُوَادِينَ وَلَوْ كَانَ أَبِيِّ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے تو بھی اس سے پیار کر، چاہے تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو۔ جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے اسے تو بھی دشمن سمجھ، چاہے تیرا باپ کیوں نہ ہو۔ اتنی آسان جنت نہیں ہے کہ مل جائے گی، ہاں یہ محبت کا معیار بتایا، تبھی تو محمد بن ابی بکر سے زمانہ کہتا تھا، اے محمد کیا بات ہے، باپ کو چھوڑ دیا، علی کو پکڑ لیا، جبکہ باپ باپ ہوتا ہے، علی کے ساتھ ساتھ رہتے ہو، باپ کے ساتھ نہیں رہتے ہو۔ تو محمد مسکرا کر کہتے تھے، اے عقل کے اندھو، زمانے والوں دیکھو تو صحیح، کیسا چھوڑا کیسا پایا۔ وَأَوْلِمَ يُوَالِينَ وَلَوْ كَانَ قَاتِلُ الْأَبِيِّ۔ تو اگر کسی اب مولا کے چاہنے والے کو دیکھو، اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرو، آپس میں نا اتفاقیہ نہ کرو۔ اگر تمہاری پرسنل لڑائی بھی ہے تو چھوڑو، جانے دو۔ ہاں میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، وہ بھی سوچیں، نند بھاوج والا بھی حال نہ رکھا کریں۔ دیکھو آپ کی بیوی نے کس طرح سے اپنی کنیزوں کے ساتھ کیسے گزر بسر، کیسے کنیزیں تھی کہ لگتا نہیں تھا، ایک دن خود بیوی کام کرتی تھی، ایک دن کنیز کو کرنے دیتی تھی۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، یاد رکھو، اگر نند بھاوج ساس بہو والا معاملہ ہے تو یہ بھی سوچو کہ آپ کی اگر بہو ہے تو وہ سید زادی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بہو ماتم عزادار بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بہو علی کی چاہنے والی بھی تو ہے۔ نہ بہو پہ ظلم کرے ساس، نہ ساس پر ظلم کرے بہو، نہ نند باوج، نہ بہن بہن جھگڑا کرے، نہ بھائی بھائی جھگڑا کرے، بلکہ اگر کچھ معاملہ کھٹاس ہو بھی تو چھوڑو، علی کو دیکھتے ہوئے کہ چھوڑو جانے دو، میرے مولا سے محبت کرتا ہے، غدیر کی محفل میں آتا ہے، علی علی کرتا ہے، میرے مولا کا عزادار ہے، چھوڑو ماتم کرتا ہے، انجمنوں میں نوحہ خوانی کرتا ہے، روتا ہے، جانے دو، میں مولا کے صدقے میں قسم خدا کے جس دن ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا، برکت ہی برکت نزول دیکھو گے، کیونکہ اس بی بی جس کی مجلس میں بیٹھے ہو، مبارکہ بھی تو لقب ہے نا، برکت والی بی بی، برکت ہی برکت، اس بی بی کے بچوں کے جوتیوں کے ذروں کے طفیل میں برکت ہی برکت، نو ٹینشن، ٹینشن فری ہو جاؤ گے، آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو میزان پر حساب کون لے گا؟ فاطمہ کا شوہر۔ اور جانتے ہو جو لوگ ان سے محبت نہیں کرتے ان کے اعمال اللہ قرآن کہہ رہا ہفت ہیں۔ ہفت سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہفت اسے کہتے ہیں جیسے سائیکل کو، مثلاً ایسے سمجھ لیے، ایک نام میں جانتا ہوں تو وہیں سے مثال دوں گا، جیسے یہاں سے آپ کو پارا جانا ہے قدر بھائی کے یہاں، آپ سائیکل پہ آپ چلے تو سائیکل کو اسٹینڈ پہ کھڑا کر کے آپ چلائیں گے تو پارا پہنچیں گے؟ آپ نے کہا بیری بھی کہے گا نہیں پہنچ سکتے ہیں بابا، نہیں پہنچ سکتے۔ اسی کو کہتے ہیں اعمال ہبت ہونا، پڑھ نماز رہا ہے، سوچ رہا ہے قبول ہو رہی ہے، اسٹینڈ پہ کھڑی ہے سائیکل، فرشتے لے کر جا رہے ہیں، فرشتے لے کر امام کے پاس گئے، امام نے دیکھا، زمانے کے امام نے کہا بدبو آ رہی ہے، رد، وہاں سے لے کر آئے 11ویں امام کے پاس، آپ کے بیٹے نے کیا لکھا میرے بیٹے؟ رد، تم اس تک کیوں لائے ہو؟ رد کیا ہے؟ نماز ہے، بدبو آ رہی ہے، کون ہے؟ میرے بیٹے نے کہا رد رد، رسول اللہ تک جاتی ہے، فرشتے لے کر جاتے، کیا لائے ہو؟ اتنی بدبو ہے اس میں، کہا نماز ہے، کہا میرے بیٹے نے کہا رد، کہا یہ ولایت کا منکر ہے، جہنم میں ڈالو، اس کے منہ پہ مارو، عمل حق ہو جاتے ہیں، تبھی تو کل جب پہنچیں گے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی، یہاں تو ہے ہی نہیں کچھ، صفر۔ اور یاد رکھو چاہنے والے کے کسی ایک عمل میں تو کمپارٹمنٹ لگ سکتا ہے، ان میں تو وہ بھی نہیں ہے، ہاں ان میں تو وہ بھی نہیں ہے، ان کے تو سارے کے سارے عمل حق ہو جائیں گے، اس لیے کہ حق ادا نہیں کیا، حق نے رسالت، اجر رسالت ادا ہی نہیں کیا، جو کہ رسول نے کہا تھا کہ جو میرا قرب
محشر کا معاملہ آئے گا. سوال جواب کو تو میں نے بتا ہی دیا نا قبر کے حال میں. محشر میں میرا مولا کہتا ہے میں لواء الحمد لے کر کھڑا رہوں گا. رسول سلمان سے کہتے ہیں جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا محشر میں وہ محبت کام آئے گی. لواء الحمد میرے مولا کے ہاتھ میں ہوگا. سارے جتنے اللہ تعالیٰ نے فرشتے خلق کیے ہیں نا سارے فرشتوں نے مل کر لواء الحمد کو نہیں اٹھا پائے تھے. میرا مولا ایک ہاتھ سے لواء الحمد لیے کھڑا ہوگا محشر میں, اور جو چاہنے والا ہوگا اس کے نیچے آئے گا, اس کے لیے سایہ ہوگا. دشمن چاہے گا میں آؤں تو سایہ نہیں ہوگا. ہاں میرا مولا لیے کھڑا ہوگا. لوگوں نے کہا یا علی اب دشمنوں کی وجہ سے ہمیں 50,000 سال والے دنوں میں کھڑا رہنا پڑے گا محشر میں. ہم امتحان میں پاس ہو جائیں گے تب بھی ان کی وجہ سے کھڑا رہنا پڑے گا. محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. پھر وہاں بھی ان کی وجہ سے دقت, یہاں بھی ان کی وجہ سے دقت. آخر کہاں کہاں ان کی وجہ سے دقت ہوگی؟ میرے مولا نے کہا نہیں وہاں کیوں دقت, یہ امتحان گاہ ہے, یہ دارالتعاب ہے, وہاں تھوڑی. پھر مولا 50,000 سال کا نہیں, سنو کہا نہیں, دشمن کے لیے محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. تو دوست کے لیے کہا دوست کے لیے عصر کی 4 رکعتیں, عصر کی 4 رکعتیں کا اتنا ہی وقت لگے گا. اس وجہ سے بیوی کی محبت کی وجہ سے ہر مشکل آسان ہو رہی ہے. جو مشکل مراحل ہیں وہ بھی آسان ہو رہے ہیں. پھر جانتے ہیں جب بی بی کا نام فاطمہ یوں ہی نہیں, فاطمہ یوں نہیں, روایت لما ولدت فاطمہ, جب بی بی فاطمہ کا ظہور ہوا فاوحى اللہ الی ملک, اللہ نے ایک ملک کو وحی کی, فانطلق علی لسان محمد, کہ جاؤ میرے محمد کے زبان پر جاری کر دے. کیا؟ انی سمیتھا فاطمہ, کہ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. نہیں سمجھے؟ جب بیوی کا ظہور ہوا اللہ نے ایک فرشتے کو وحی کی کہ جاؤ فانطلق علی لسان محمد, جاؤ لسان محمد پر زبان محمد پر جاری کر دے. کیا جاری کر دے؟ کہ انی سمیتھا فاطمہ, کہ میں اللہ نے اس کنیز کا, اپنی کنیز کا نام, اس بی بی کا نام فاطمہ رکھا ہے. نہیں, فرشتہ قرآن لے کر قلب محمد پر آتا ہے, لسان محمد پر جاری کرتا ہے. یہ تو کائنات دیکھ رہی ہے کہ قرآن لے کر فرشتہ آ رہا ہے, لیکن آج جو بی بی آئی اس بی بی کی شان میں اللہ نے جو نام بھیجا انی سمیتھا فاطمہ, تو جیسے فرشتہ قرآن لے کر نازل ہوتا تھا ویسے ہی آج ناطق قرآن کو لا رہا ہے, لسان محمد پر جاری کر رہا ہے. بی بی کا نام اللہ نے رکھا انی سمیتھا فاطمہ. اس کے بعد ابن عباس نے کہا, یہ آپ لوگوں کے لیے, ابن عباس نے کہا, بشارت دی اس میں. ابن عباس نے کہا ایک شخص سے, جانتے ہو کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ اس نے کہا تم علی کے شاگرد ہو, رسول کے ساتھ زیادہ بیٹھے ہو, تم بتاؤ. کہنے لگے کہ جب بی بی کا ظہور ہوا تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا انی سمیتھا فاطمہ, میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. کیوں؟ توجہ, اس لیے کہ لأنہا وشیعتہا فاطمت من النار, اس لیے کیونکہ فاطمہ کے شیعہ جہنم جا ہی نہیں سکتے. بھائی روایت ہے بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ فاطمہ کے شیعہ جہنم جا ہی نہیں سکتا. لأنہا وشیعتہا فاطمت من النار. جس مولوی سے چاہے نہ پوچھ لینا سنی شیعہ سب اس روایت کو بتائیں گے, نہیں جا سکتے. دوسرا لأنہا فاطمت من الشر والتمس بالمیثاق, اور کہا فاطمہ کو اللہ نے, فاطمہ سے اللہ نے ہر شر کو دور رکھا. اب میں دیکھتا ہوں کون جاگتا ہے کون سو رہا. ہاں جانتے ہیں ایک بات آئی ذہن میں بتاتا چلو, مومن اور منافق میں فرق ہوتا ہے. مومن کی حسن سماعت بڑی بلند ہوتی ہے, مطلب مومن جہاں ہوتا ہے وہیں ہوتا ہے, منافق ہوتا کہیں ہے رہتا کہیں ہے. اگر
بچے کو یہ روز سمجھا کر بھیجے کہ بیٹا تم علی والے ہو, تمہاری حسن سماعت تیز ہونی چاہیے, جب کلاس روم میں جاؤ تو ٹیچر کے سامنے ذہن سے بھی آمادہ رہو, حاضر رہو, جیسے جسم سے حاضر ہو, تو بچہ اچھے نمبر لائے گا. کیوں؟ مومن ہے, مومن کی حسن سماعت تیز ہوتی ہے. وہ تو منافق کا کارنامہ ہے کہ منافق بیٹھتا بزم رسول میں تھا, بنتا سقیفہ تھا. کیا کرنا ہے, کیسے حاصل کرنا, کیسے حکومت لینا ہے, کیسے فاطمہ کا حق غصب کرنا ہے, کیسے علی کے خلافت میں ہاتھ مارنا ہے, کس طرح سے آگ اور لکڑی لانا ہے, یہ سارا رسول خود فرماتے ہیں مولا علی کہ اگر ان کا بس چلتا, موقع نہیں ملا, ورنہ یہ محمد کو شہر بدر کر دے اگر موقع ملتا تو. یہ نفاق ہے منافقوں کا. تو لأنها فاطمہ من الشر, اللہ نے فاطمہ سے ہر شر کو دور کیا ہے. نہیں توجہ دی, اللہ نے فاطمہ, پہلے کیا کہا, انی سمیتھا فاطمہ, میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا لأنہا وشیعتہا فاطمۃ من النار, فاطمہ کے شیعہ جہنم جا ہی نہیں سکتے, آگ سے آزاد ہے. پھر کہا لأنہا فاطمۃ من الشر